اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات کی حقیقت۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیان اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیان سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خاضر، خضر اور خضر۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی عالی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کے اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ تعالی ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو آپ بھی ہو سکے تو اس کنیت کو یاد رکھیے گا۔ ابو العباس بلیان بن ملکان، یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالد زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تفسیر سعدی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہے، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے، واللہ عالم۔ امام بدر الدین اینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہے۔ شرح صحیح البخاری، مصنف بدر الدین۔ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا، نہیں سے متعلق یعنی انہی کے سپرد ہے، اور الیاس علیہ السلام بر یعنی خشکی میں ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہے، اور مشائخ صوفیہ و اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتوے میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہے اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ اسی طرح تفسیر سعدی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہے اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔
یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی ہی مبارک تر ہو گئی۔ اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ واللہ علم۔ آب حیات کی حقیقت۔ آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنے تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے، جیسے کہ تفسیر خزائن العرفان میں نقل ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا منظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندر سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہے اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہے، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتوے میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہے اور ہر سال زمان حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشم حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ واللہ علم۔ بس آب حیات یا چشم حیات کی اتنی حقیقت ہی کتاب میں لکھی ہے، مگر اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ علم۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا منظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندر سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہے اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہے، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتوے میں فرمایا
کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہے اور ہر سال زمان حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشم حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ واللہ علم۔ بس آب حیات یا چشم حیات کی اتنی حقیقت ہی کتاب میں لکھی ہے، مگر اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ علم۔ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہے اور ہر سال زمان حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشم حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ واللہ علم۔ بس آب حیات یا چشم حیات کی اتنی حقیقت ہی کتاب میں لکھی ہے، مگر اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ علم۔ واللہ علم۔